سے سب سے بڑی جو ایک کوتاہی ہے وہ یہ کہ ہمیں اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ ہم پانی کتنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں. ورنہ شرعی طور پہ اسلامی طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وضو بھی کر رہے ہیں تو اس کا بھی پانی ایکسٹرا ضائع نہ کریں, بلکہ جتنا وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے آپ اس کو اتنا استعمال کریں. ناظرین السلام علیکم. سچ بات جیو لیلا کے ساتھ کے پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں سید مسرت حسین کاظمی صاحب. لاسٹ گفتگو میں ہم نے شعبہ تعلیم سے متعلق چند ضروری جو اہم معاملات تھے ان پہ گفتگو کی تھی, لیکن آج موجودہ پس منظر کو دیکھتے ہوئے پاک بھارت کشیدگی جس وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک بریکنگ نیوز بن چکی ہے, اس کے پس منظر میں آج پاکستان کے اندر آبی ذخائر کے متعلق ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. شاہ صاحب میں بہت مشہور ہوں کہ آج آپ کی ذاتی کچھ مصروفیات بھی تھیں, لیکن جیسے ہی کال کی آپ نے ہمیں ٹائم دیا, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ سندھ طاس معاہدہ جو ابھی میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے اور پوری دنیا پہ اس متعلق شور بھی ہے کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی؟ اگر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس پہ دنیا خاموش کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ. پہلے بھی ہماری 2-3 دفعہ گفتگو ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ بڑی لوگوں نے اس میں پذیرائی دی ہے ہمیں, اور ایک آگاہی پروگرام تھا اور یہ بھی میرے خیال میں ایک اویئرنیس کا ہی پروگرام ہے ہماری طرف سے. سب سے پہلے تو آپ نے جو ابھی آپ نے سوال کیا سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے, میرے خیال میں پہلے تو ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سندھ طاس معاہدہ ہے کیا. بہت سے ہمارے شاید ناظرین کو حاضرین کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ سندھ طاس معاہدہ تھا کیا اور اس کے جو ایگریمنٹس میں سالس کون تھا, گارنٹی کس نے دی تھی. اس پہ تھوڑی سی 1-2 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو لگے چلتے ہیں, پھر آپ کے سوال پہ آتے ہیں. یہ معاہدہ 1960 میں ہوا تھا اور یہ اس حوالے سے تھا کہ جو 6 دریا نکلتے تھے یعنی انڈیا کی سائڈ سے آتے تھے اور اس میں سے کچھ پاکستان میں آتے تھے اور کچھ انڈیا میں آتے تھے. تو یہ 1960 میں ایک ایسا معاہدہ ہوا تھا کہ جس میں جو 3 مغربی دریا تھے سندھ, جہلم, چناب, اس کے جو پانی جو تھا وہ پاکستان کو دیا گیا تھا, اور جو 3 باقی دریا تھے راوی, ستلج اور بیاس یہ انڈیا کے حوالے کیے گئے تھے. اور اس کی جو سالس تھا وہ ورلڈ بینک تھا, یعنی ابھی بھی جو ہے وہ ورلڈ بینک اس کا سالس ہے, اس کی گارنٹی اس کے اندر موجود ہے کہ کوئی بندہ بھی کوئی فریق بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اب جب یہ واقعہ ہوا ہے جو انڈیا نے ایک خواہ ایک نام نہاد قسم کا انہوں نے بنایا ہے اور پیچھے ریزن تو ان کے اور زیادہ مقاصد کچھ اور ہے, تو اس انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سندھ طاس معاہدے سے نکل رہے ہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ اس میں سے نکل نہیں سکتے, کیوں؟ ورلڈ بینک نے اس کی گارنٹی دی ہے, وہ سالس موجود ہے. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو عالمی فورمز ہیں وہاں پہ کیوں نہیں آواز اٹھی. پہلی بات یہ کہ اتنا جلدی سندھ طاس کے وہ سے نکل کے اور وہ چاہے کہ پاکستان کے جو 3 درجہ ہیں ان کو وہ پانی موڑ دے یا کسی اور جگہ پہ کر دے, یہ اتنا جلدی ممکن نہیں ہے. پانی کو موڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے, یا اگر وہ ان کے اوپر ڈیم بنانے کی کوشش کرے تو ڈیم کوئی 1-2-3 سال میں نہیں بنتے, اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہے, یہ یعنی یہ سمجھے کہ ایک جنگ کی ایک پالیسی ہوتی ہے فریق کو پریشان کرنے کے لیے. میرے خیال میں ابھی ہوگا ایسا نہیں, کیونکہ ورلڈ بینک بھی نہیں کرنے دے گا, اقوام عالم بھی اس کو دیکھ رہی ہے وہ بھی نہیں کرنے دیں گے, اور پاکستان میں بھی ماشاءاللہ اتنی ہمت موجود ہے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ انڈیا استعمال نہیں کر سکتا. ہاں اس کے اثرات ہو سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ 5-7 سال کے بعد اگر وہاں پہ وہ ڈیم بنا لیتے ہیں یا ہمارے یہ جو 3 دریا ہیں ان کا جو رستہ ہے وہ چینج کر دیتے ہیں, کسی اور سائڈ پہ کر دیتے ہیں, تو پھر پاکستان پہ ڈیفینیٹلی اس کے بہت زیادہ اثرات ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. میری معلومات کے مطابق چند جو ذرائع تھے اس سے علم ہوا کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس معاہدے کے ثالث ہیں وہ ورلڈ بینک ہے. ورلڈ بینک کی باقاعدہ ایک پوری ٹیم بیٹھی تھی اور دونوں ممالک کے جو نمائندگی کر رہے تھے, آپ وزیر خارجہ یا وزیر آبی اور ماحولیات کے جو منسٹر ہیں وہ موجود تھے. اس میں انڈیا کے جو منسٹر تھے انہوں نے یہ جواز استعمال کیا کہ پاکستان کو تو پانی کی ضرورت ہے ہی نہیں, پانی کی ضرورت ہمیں ہے. تو سوال کیا گیا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے, تو انہوں نے جواب یہ دیا
کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کیا پاکستان نے کوئی نیا ڈیم تعمیر کیا ہے؟ اگر تعمیر کیا ہے تو یہ وضاحت دے. تعمیر تبھی ڈیم نہیں ہوتے جب وہ سمجھتا ہے ملک کہ میرے جو آبی ذخائر ہیں وہ اس حد تک میرے پاس موجود ہے کہ مستقبل میں مجھے پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ یہ وضاحت کر دیں کہ پاکستان کے موجودہ آبی ذخائر کتنے ہیں اور کیا اتنے آبی ذخائر پاکستان کے پاس موجود ہیں کہ وہ مستقبل میں پانی کی قلت جیسی مشکل سے بچ سکے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ویسے سوشل میڈیا پہ میں نے بھی کہیں پڑھا ہے. اب یہ کتنی حقیقت بات ہے یہ میں اس کو نہیں کہہ سکتا, لیکن سوشل میڈیا پہ میں نے بھی یہی پڑھا ہے کہ انڈیا کے فارن منسٹر نے یہ کہا تھا کہ انہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے آج تک کوئی ڈیم نہیں بنایا. اور ایک لحاظ سے بات درست بھی ہے کہ تربیلا اور منگلا کے بعد یعنی ہم نے کوئی نیا ڈیم واقع نہیں بنایا, اور اس میں مختلف ریزنز ہیں, کچھ ہمارے پرابلمز ہیں. ورنہ اگر کالا باغ ڈیم جس کو کافی حد تک بنانے کی کوشش کی, مختلف ادوار میں کوشش کی گئی, اگر وہ بن جاتا, آپ یقین کریں کہ پاکستان میں یہ جو ہمارے آج کل جو توانائی کا جو بجلی کا بہت بڑا بحران ہے یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. اور اگر آپ کے پاس بجلی وافر مقدار میں موجود ہو, توانائی وافر مقدار میں موجود ہو, تو آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ گرو کرتی ہے, اور جب انڈسٹری گرو کرتی ہے تو آپ کی غربت نیچے آتی ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ضرور ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیوں ہم یعنی وہ سیاست کی وجہ سے جو قومی مفاد کے پروجیکٹس تھے ان کو ہم نہیں بنا سکے. یہ اپنی جگہ بجا بات ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ رہی کہ ہمارے پاس پانی ہے کتنا. پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو عالمی سٹینڈرڈ ہے اس میں یہ ہے کہ ہر ملک کے پاس کم از کم 120 دنوں کا پانی کا ذخیرہ ہونا چاہیے. اور ابھی ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے؟ صرف 30 دنوں کا. یعنی 120 دنوں کا ہونا چاہیے, یعنی 4 ماہ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, لیکن ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے؟ 1 ماہ. اس کا مطلب ہے کہ 3/4 تو پہلے ہی اس کی شارٹیج میں ہمارے پاس موجود نہیں. تو اوپر سے اگر ہم ڈیم نہیں بنائیں گے اور یہ جو ابھی مسائل بن رہے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت خوفناک ہے, اور صرف ملک کے لیے نہیں ہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو پہلی 2 عالمی جنگیں تھیں نا, ان کی تو وجوہات لوگوں کو پتہ چلی یا نہ پتہ چلی, لیکن جو تیسری عالمی جنگ خدا نہ کرے اگر ہوگی تو سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانی پہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. اور اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو میں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس صرف 30 دن کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے. اور اب اس کی ذرا دیکھیے گا, 1976 میں ہمارے پاس جو پانی ہوتا تھا وہ تقریباً 16 ملین ایکڑ فٹ ہمارے پاس پانی موجود ہوتا تھا, اور آج 2021 میں وہ کم ہو کر وہ تقریباً 13.56 ملین ایکڑ فٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہوئی ہے. پھر ایک اور بھی ہے کہ جو ہم ایوریج پانی نکالتے ہیں نا زمین سے, جو اپنے استعمال کے لیے پانی پینے وغیرہ کے لیے, آبپاشی وغیرہ کے لیے, وہ تقریباً ہم نکالتے ہیں یعنی 55 سے 60 مکعب میٹر کے حساب سے ہم وہ پانی نکال رہے ہوتے ہیں. اور جو نیا پانی اس میں یعنی چارج ہوتا ہے, آ رہا ہوتا ہے, وہ 40 سے 45 مکعب میٹر کے حساب سے آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زیر زمین پانی کا بھی تقریباً ہماری شارٹیج چل رہی ہے. ادھر سے بھی شارٹیج چل رہی ہے اور ادھر سے بھی شارٹیج. جب یہ اتنی شارٹیج ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیم بھی ہم نہ بنا سکے, اور اوپر سے سب سے بڑا پرابلم جو آج کل ہو رہا ہے وہ موسمیاتی جو تبدیلی ہے. آپ کو پتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے موسم سارے چینج ہو گیا, جس کی وجہ سے جو گلیشیئر تھے وہ پگھل رہے ہیں. اوپر سے سب سے بڑی جو ایک کوتاہی ہے وہ یہ کہ ہمیں اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ ہم پانی کتنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں. ورنہ شرعی طور پہ, اسلامی طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وضو بھی کر رہے ہیں تو اس کا بھی پانی ایکسٹرا ضائع نہ کریں, بلکہ جتنا وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے آپ اس کو اتنا استعمال کریں. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کسی نے وہ برش کرنا ہوتا ہے تو صبح ٹیپ کھولتے ہیں اور ٹیپ کھلی رہتی ہے. یہ ہم سب کا یعنی اس میں آپ بھی ہوں گے, باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ بے دریغ پانی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پانی سارا کا سارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے, اس کی اویئرنیس کی طرف نہیں آئیں گے, یا پھر پراپر اس کے لیے لا نہیں بنائیں گے, تو مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دن جو ہمارے لیے وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. اور خصوصاً ہماری زراعت جو 93% جس کا پورا انحصار پانی کے اوپر ہے, اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارا جو ہے بنجر نہ ہو جائے اور جو خوراک کی کمی ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. ایک انتہائی اہم
جو پوائنٹ اب میرے ذہن میں آیا، حالانکہ جو سوال میں کرنا چاہتا تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن جو ابھی آپ کی گفتگو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس جو بڑے ڈیم ہیں تربیلا اور منگلا ڈیم، اور 60 کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کہیں پہ یہ پڑھا ہو کہ ان کو دوبارہ صاف کیا گیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب فلڈ آتے ہیں تو مٹی کے ذخائر اور باقی فل ہیں، جو کیپیسٹی ہے ذخیرہ کرنے کی پانی کی وہ بہت کم ہو چکی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 ماہ کے لیے پانی کے آبی ذخائر موجود ہونے چاہیے اور ہمارے پاس صرف 1 ماہ کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ دوسری جو ابھی انوائرمنٹ تبدیل ہو رہی ہے اور بارشیں جو ہیں وہ آپ کے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، تو کیا آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ اگر 10 سال 15 سال یا زیادہ سے زیادہ آپ 2035 لے لیں، 2035 تک اگر ہم سوئے رہے، ہم نے کالا باغ ڈیم یا ایسا کوئی ڈیم جو انتہائی ضروری ہے وہ اگر ہم تعمیر نہیں کرتے اور یہ آپ ایک میٹھی گولی لے کے سو جائیں کہ جی انڈیا آپ کا پانی نہیں روکے گا، یہ میرا خیال ہے ایک غلط فہمی ہے ہماری۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے سروائیو کرنے کے لیے پانی کی انتہائی ضرورت ہے، وہ کہیں نہ کہیں آ کے کچھ نہ کچھ کر بیٹھے گا ضرور۔ تو اگر ہم وہ ڈیم بھی نہیں بناتے تو 10 سال کے بعد ہمارے پاس جو 30 دن کا ذخیرہ ہے تو وہ میرا خیال ہے 15 دن تک نہیں آ جائے گا۔ دیکھیں آپ کی بہت زبردست بات اور آپ نے انالیسس بھی اس کا بہت زبردست کی ہے۔ اگر آج ہمیں احساس ہو جائے نا کہ ہم نے جی کوئی ڈیم بنانا ہے، اس کا نام کوئی بھی رکھ لیتے ہیں، چلے کالا باغ نہیں کوئی اور کوئی نام ہے آپ کے نام سے، اور آج ہمیں مثلا فکر ہے کہ جی پانی چونکہ بہت ہمارے پاس کم ہے اور پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈیم بنانا ہے۔ آج اگر ہم یہ ارادہ کریں اور کل سے اس کو بنانے کی شروع کر دیں تو بنانے ہوئے بھی 10 سال لگیں گے آپ کو، یعنی وہ ڈیم جا کر 10 سال بعد کمپلیٹ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے ابھی تو ہمیں اس کی طرف ہے ہی کوئی نہیں، ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم نے بنانا ہے کہ نہیں، یعنی ہم تو اتنے ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہیں اور لسانی طور پہ، سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ کہ وہ جو قوم والا نظریہ وہ ہمارے لیے ایک مشکل بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے نہ سوچا اور جلدی نہ سوچا، آپ 2035 کی بات کر رہے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ 2035 تک ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم نے کوئی ڈیم بنانا ہے، اور اگر ہم نہیں بنائیں گے تو کبھی آپ کو انڈیا بلیک میل کر رہا ہوگا، انڈیا بلیک میل نہ بھی کرے، آپ کے موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس کے اثرات یہ اس ریجن پہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ سیلاب آپ کے پاس بے تحاشا آئیں گے، آپ کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے، آپ کی زراعت ابھی بھی آپ اپنی حالت دیکھ لیں، اپنی زراعت اپنی فصلوں کی حالت دیکھ لیں۔ جی سر، آپ کی گفتگو سے جو مجھے ایک آپ خلاصہ سمجھ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس ٹائم دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ وہ روایتی جنگیں نہ لڑی جائیں بلکہ معاشی جنگ لڑی جائے اور معاشی طور پہ کسی ملک کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور جس ملک کی معیشت کو ڈبونا ہے تو اس کی، اور ہم زرعی ملک ہیں اور زراعت تب ہی ممکن ہے کہ ہمارے پاس پانی کی پاسبلٹی ہو کہ ہم اپنی زمینیں سیراب کر سکیں، تو اس پورے جو اب ایک جنگ کا جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے وہ شاید انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ پانی سے اس کی توجہ ہٹائی جائے، جنگ کا ماحول کریٹ کیا جائے اور اسے فنانشلی طور پہ تباہ کر دیا جائے۔ میں آپ سے اسی آخری سوال کی طرف جاتے ہیں کہ پاکستان کو اس بحران سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، جو بڑی ایک خوف اور ایک ڈر سی کیفیت ابھی مجھے لاحق ہوئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ صبح شروع کر دیتے ہیں پروجیکٹ ڈیم بنانا تو اس ڈیم کو، اور بالکل آپ نے بالکل درست 100% درست فرمایا کہ 10 سال کیا 15 سال یہ لگا لیں گے اس کو تعمیر پہ،
تو کیا اگر یہ 2035 میں سوچیں گے ڈیم بنانا تو اس وقت تک تو ہم بالکل برباد ہو چکے ہوں گے. تو فوری طور پہ حکومت کو کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اس پانی جیسے جو بحران ہے اس پہ قابو پایا جا سکے؟ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ہم آخر میں اس پہ پہنچے تو جو کم از کم ہم سمجھتے ہیں، اگرچہ ہم اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم وہ حاضرین کے سامنے، ناظرین کے سامنے یہ بات کریں گے جو مجھے سمجھ آتی ہے. غلط ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کنسنسس پیدا کر کے تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کے، تمام صوبوں کو آن بورڈ لے کے، تمام فریقین کو آن بورڈ لے کے فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں نئے ڈیمز بنانے چاہیے، اور اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اور ملکی مفاد کے لیے کرنا چاہیے. کسی ایک شخصیت، کسی ایک پارٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ملک کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ملک سب سے آگے. ایک دوسرا ایک اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو آبپاشی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا، زراعت میں پانی استعمال کرتے ہیں، 93% اس کا جو سورس ہے وہ یہ پانی ہی ہوتا ہے. تو اس کا استعمال پہ بھی ذرا اب طریقہ کار ہونا چاہیے. اب جو پانی، جیسے ہم پانی استعمال کرتے ہیں نا آبپاشی کے لیے، وہ 60% ضائع ہو جاتا ہے. دنیا کس چیز پہ چلی گئی ہے، بلکہ کچھ جگہ پہ، کچھ شاید پاکستان میں بھی کچھ ایریا میں ہے، وہ ہے ڈرپ سسٹم. اب ڈرپ سے پانی کیا ہوتا ہے، وہ ڈراپس ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ آپ کی فصل کو پانی بھی مل رہا ہے جتنا اسے چاہیے، یعنی ایکسٹرا پانی نہیں مل رہا. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ پانی کی بچت ہو رہی ہوتی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے ڈیم بنانے پڑیں گے، دوسرا ایسے جدید جو ذرائع ہیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے جس سے پانی کو بچایا جا سکے. اور تیسری بات جس پہ بھی ہم ابھی فوکس نہیں کر رہے، وہ یہ ہے کہ اپنی عوام میں اویئرنیس پیدا کرنی پڑے گی کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور پانی کو بچانا کتنا زیادہ ضروری ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے قانون بھی بنانے پڑیں گے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے قانون سازی بھی کرنی پڑیں گی. یہ چار اگر شاید کر لیں تو کسی حد تک ہم تھوڑا سا، ہماری کچھ بچت ہو جائے گی، ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ سمجھے کہ ہمارے پاس ٹائم آ جائے گا کہ ہم مزید سوچیں اور مزید پانی کو بچانے کے لیے اقدامات کر سکیں. جی بہت شکریہ. آخری سوال، بلکہ میں نے پہلے اناؤنس تو کر دیا تھا کہ یہ لاسٹ کوسچن ہوگا، کیونکہ ہم ایک بارانی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی ہمارے پاس جلال پور نہر کا پروجیکٹ جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے، اور جو میری معلومات ہے اس کے مطابق وہ تقریباً 6 ماہ کے لیے یا 5 ماہ کے لیے وہ قابل استعمال ہوگی، باقی تو پانی اس کا بند رہے گا. بہت سارا ایسا علاقہ جو انتہائی قیمتی اور زرخیز زمینیں، لیکن پاسبلٹی نہیں تھی، ان کا سروے اس طرح کا تھا کہ وہاں تک یہ غلط سروے کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ سکا. لیکن ہمارے پاس جو ذخائر ہم اگر ذخیرہ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس جو کوستان نمک کے بہت ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ تھوڑی سی انویسٹ کر کے ہم لا تعداد منی ڈیم تعمیر کر سکتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس ویڈیو کی وساطت سے شاید کوئی ایسا شخص ہمیں سن رہا ہو اور اس تک یہ بات پہنچے کہ وہ ہمارے اس ایریے میں وزٹ کرے. آپ نے میرا خیال ہے کھیوڑا سے لے کے خوشاب تک بخوبی اس ایریے کو آپ جانتے ہیں، تو کیا ایسے، میری معلومات کے مطابق تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں، تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر ان کو یہ منی ڈیم بنا کے اس پورے ایریے کو سیراب کیا جائے؟ بہت زبردست آئیڈیا ہے اور ہونا بھی ایسی چاہیے کہ آپ کے پاس یہ جو کوستان نمک ہے نا، اس میں خدا کی طرف سے میٹھے چشمے ہیں پانی کے، اور وہ پانی پھر ہوتا ہے کہ جو پانی نکلتا ہے نا چشموں سے وہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ پانی گزرتا ہے نمک والے ایریا سے تو وہ نمکین ہو کے وہ کھارا ہو جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، وہ پانی کی کسی کی قابل نہیں رہتا. جس طرح یہ پیر کھارا سے پانی آ رہا ہے، یہ پیر کھارا سا سیم اسی طریقے سے جو گھیلے والے اوپر والا پانی آ رہا تھا، جو پیچھے یہاں سے یہ پانی نکلتا ہے وہاں سے میٹھا ہے، آگے سے جب وہ پہاڑی میں سے گزرتا ہے اور جہاں پہ وہ نمک وغیرہ کے ذخائر ہے وہاں سے اس میں پانی نمک شامل ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے زمینوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ اس پہ ذرا سوچے اور سنجیدگی کے ساتھ سوچے تو بہت زیادہ مسائل کا حل یہ چھوٹے ڈیم ہو سکتے ہیں. منی ڈیم بنائے جائیں اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ پینے کا پانی بھی لوگوں کو اچھا تھا. ابھی تو ہم تو بڑی، ہمارا تو کیونکہ بارانی علاقہ ہے نا، ہمیں زراعت تو بڑی دور کی بات ہے نا، ہمارے لیے تو سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ پینے کا پانی نہیں ملتا. یقین کریں چاہے ٹوبہ ہے، للہ ہے، بھیلوال ہے، یہ جو سارے ایریا ہیں
وہاں پہ ہفتے کے بعد ایک دفعہ ہمیں پانی مل رہا ہوتا ہے. وہ یہ بات پینے کی بات کر رہا ہوں. زمینی پانی چونکہ سارا زمین کوہستان نمک کی وجہ سے کڑوا ہے, تو ہماری تو پہلی جو ترجیح ہے وہ پینے والے پانی کی ہے. لیکن اوورآل اگر آپ پورے پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں پانی کی شدید کمی ہو رہی ہے, بلکہ پوری دنیا میں کمی ہو رہی ہے. اور وہاں پہ جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے, ہماری حکومتیں سنجیدہ نہیں ہوں گے, جو آگے آنے والا دور ہے وہ بہت بھیانک ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین, یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک پوری قوم کا, پورے پاکستان کے ہر فرد کا مسئلہ ہے. پانی کی جو شدید بحران ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کو تاریکی اندھیروں میں لے کے چلا جائے گا. ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. جس طرح شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ جو ہم بے دریغ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں, اور جو عام گھریلو استعمال میں پانی اگر ہم استعمال کریں تو اس پہ محتاط رہیں, اس کو بہترین طریقے سے مینج کریں, تو پانی جیسے بحران پہ قابو پایا جا سکتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان ہمیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ حکام بالا تک ہماری یہ رائے ان تک پہنچے. ہو سکتا ہے کہ اس رائے میں سے کچھ ایسے اعمال کیے جا سکیں کہ انہیں ہوش آ جائے کہ اگر ہم نے اس پہ فوری طور پہ اقدامات نہ کیے تو پاکستان کی سالمیت اللہ نہ کرے خطرے میں جا سکتی ہے. مجھے سید مسرت حسین کاظمی صاحب, امجد اقبال اور ہمارے کیمرہ مین, ہمارے جو کیمرے کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ اہمیت کے عمل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے ہیں وہ بھی ہمارے اس چینل کے ہیرو ہوتے ہیں. محمد ذیشان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. زبردست ہو گیا.